انہوں نے ٹائم دے دیا ہے تو اب میں سردار میں اپنے ہمارے اس دوران میں ڈاکٹر نواز صاحب تشریف لائے، میں ان کو موسٹ ویلکم کرتا ہوں، باقی ساتھی بھی جو آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو اب میں سردار ذاکر صاحب سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی راولا کوٹ اور ہماری اس تنظیم کے سینئر نائب صدر ہیں اور خاصی دلچسپی لیتے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے۔ یہ بھی مختصر وقت میں چونکہ بہت سارے لوگوں نے کہیں جنازے پہ جانا ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی مولانا عبدالرزاق صاحب کو خوش آمدید بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تمام راولا کوٹ کے معززین اور گرینڈ جرگہ کے تمام عہدیداران جنہوں نے آج ہم سب نے حلف اٹھایا، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں نے ان سے گزارش تو کی تھی کہ کسی ایسے لوگوں کو ان عہدوں پہ عہدے تویز کریں جو آپ کو وقت دے سکیں۔ مجھے یہاں آ کے پتہ لگا کہ میرا نام بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال چل ان دوستوں نے مجھے بھی ذمہ داری سونپی ہے تو کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ اس پہ پورا اتر سکیں۔ تو یہ ہماری ابتدا ہے، گرینڈ جرگہ تشکیل دیا، مولانا اتفاق صاحب کا میں شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم، انہوں نے بڑی انتھک محنت کی اور اس کے اثرات انتظامیہ سے ملاقات ہوئی، کچھ آپ کو نظر بھی آئے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ اس پہ کام شروع ہوا اور آج ہماری حلف برداری ہوئی، اس کا دستور بنا۔ خالد انصار صاحب نے، میرے استاد ہیں، استاد محترم عارف صاحب، اور یہ پوری ایک ٹیم تھی اساتذہ کرام کی جنہوں نے اس کو بنایا، لکھا، اس پہ کافی 2-3 ماہ تک سیر حاصل گفتگو کی اور وہ بھی ایک پیپر کی شکل میں ہمارے پاس دستور موجود، آئین جو اس کا۔ ہمیں بہت سارے اس میں جب یہ 3-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ منشیات کے تدارک کے لیے، فحاشی اور ریانی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، یہ ڈور سٹیپ سے لے کے باہر تک سارے ہیں، اور اب ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا، اور یہ ایک دم ہوں گی نہیں، ان کے لیے مرحلہ وار، اور پھر ہمیں پڑھے لکھے لوگوں پہ مشتمل ایسی کمیٹیز بنانی پڑے گی۔ جس طرح ہمارے پاس بہت ہی اچھے اسکالر موجود ہیں، ڈاکٹر نواز صاحب، میں ان کا نام لینا بھول گیا، ان سے معذرت ہوا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی کلیدی کردار ہے اس ساری کمیٹی کے اندر۔ تو ایسے لوگ یہ پڑھ لکھ کے تو ایک پالیسی بنائیں جو حکومت وقت کو دی جائے۔ یہ امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہوگا، آپ پوری دنیا کو اسٹڈی کریں، وہاں پہ بچوں کو جو نصاب تعلیم ہے، جب وہ پلے گروپ میں جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو بڑا 20 کلو کا بستہ لے کے بچہ اسکول جاتا ہے، تب ہم مانتے ہیں یہ اسکول جا رہا ہے۔ تو میرا چھوٹا بھائی کینیڈا میں، تو میں نے بڑی اس سے تفصیلی بات کی، وہاں میرے وہ بھتیجے 3-4 وہاں سارے اسکولنگ میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پہ تعلیم کس طرح دی جاتی ہے اور کیسے شروع ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ یہ ساری جتنی یہاں کا قانون ہے، مطلب ان کو اگر ٹریفک قوانین سمجھانے تو وہ اسی میں جب اسکول جائیں گے، اسکول لائف میں ان کو سمجھایا جائے گا، جتنے قوانین ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، جتنے لاز ہیں، تو یہ سارے وہاں سے سکھائے جاتے ہیں۔ تو ہم تو 20-25 سال کا بندہ جب وہ تھوڑا اگر کوئی کسی غلط راستے پہ چل گیا، اب اس کو ٹھیک کرنے کے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں سمجھے گا۔ ہمیں یہ گراس روٹ پہ لے کے جانا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں پورے شہر کا راؤنڈ لگا پیدل، آپ کو پتہ لگے گا ہمارا حال کیا ہے۔ اسٹیج پہ میں بھی آتا ہوں، سارے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں 90% لٹریسی ریٹ ہے ہمارا راولا کوٹ کا، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ یہ ابھی انٹری ٹیسٹ ہوا ہے تو بہت ساری باز گشت آپ نے سنی ہوگی، ہماری اتنی بچیاں، اتنے بچے ہمارے میڈیکل میں پہنچ گئے، اس میں میری بھی 2 بھتیجی ہیں، لیکن آیا ہم نے کچھ حاصل بھی کیا؟ شہر کا میں جو کہہ رہا ہوں، دیکھیں کہ پارکنگ ہم کیسے کرتے ہیں، ہم تو وہیں فیل ہو جاتے ہیں لٹریسی ریٹ بتانے، جو ہم بتاتے ہیں کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن جب شہر کا حال دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف پارکنگ ہے، تیسری گاڑی گزر نہیں سکتی، اور کوئی شریف آدمی فیملی کے ساتھ گاڑی لے کے بازار سے گزر نہیں سکتا، جس کے پاس گاڑی ہے اس کو راستہ ہی نہیں ہم دیتے، کسی نے ادھر پارک کیا ہے، کسی نے ادھر، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے میں کہتا ہوں جو ہمارے اسکالرز ہیں، جو ہمارے سابق اساتذہ کرام ہیں، جو اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ان پہ مشتمل ایک تھنک ٹینک بنایا جائے جو پالیسیز مرتب کر کے اوپر بھیجے، جن پہ امپلیمنٹ کیا جائے کہ شروع سے لے کے اسکول لیول سے اس کا شروع کریں کہ پارکنگ کیسے کرنی ہے، باقی منشیات کیا چیز، ہر چیز کا وہاں سے شروع کریں تو ان کو پتہ چلے۔ پھر دوسرا، دین سے ہماری دوری ہے،
ہم نے قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے، شاید ہو سکتا ہے 6 نسخے ہوں، لیکن ہم نے رمضان میں ثواب کے لیے کھولنا ہے، پڑھنا ہے، واپس بند کر کے رکھ دینا ہے. ہم نے وہاں سے سیکھا کچھ نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اونٹ کی وہ رسی گم ہو جاتی ہے جسے ہم اسے باندھ رہے تھے، تو انہوں نے قرآن پاک کھول لیا کہ جی یہیں سے ملے گی. تو یہ ہمیں ہمارے اسلاف نے تو ہمیں اس طرح کا راستہ دکھایا. آج ہم سارے اس سے دور ہیں. بچوں کو ہم نے کیا سکھایا؟ پڑوسیوں کے حقوق کسی کو پتہ ہے؟ بچوں کے حقوق کیا ہیں والدین کو پتہ ہے؟ ہمارے بچوں کے بھی حقوق ہیں. ہم ہر چیز سے دور ہیں. صبح اٹھتے ہیں، میں نے اگر دکان پہ آنا ہے تو میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، میں نے وہاں پہنچنا ہے. ہر چیز ہم ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، اس میں بچے سیکھیں گے کیا؟ پھر ہم ان سے بھی گلا کرتے ہیں، پھر یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ یہ میں ایک ڈرامے کا ایک دن ایک کہیں جگہ میں گیا تو کچھ ٹائم تھا میرے پاس، تو وہ ٹائم سپینڈ نہیں ہو رہا تھا، کسی کی ویٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تو ایک ڈرامہ لگا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے اسکرین لگا دی، تو میں نے کہا چلو دیکھتے. وہ اس سے جو میں نے حاصل کیا، ایک بچہ ہے، ایک والد ہے، گھر پہ وہ اتنا ہارڈ ہے، سخت ہے کہ وہ بیوی کو بھی بےزتی کرتا ہے، اس کو بھی بے عزت کرتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوا، اس بچے نے نہیں پڑھا. اور پھر دونوں بچوں، 2 بیٹے ہیں اس کے، ایک بیٹی ہے، دونوں بیٹوں کو ایک دوسرے پہ کہ بڑے نے یہ اچھا کام کر لیا اور چھوٹے کو اس کے سامنے کھڑا کر کے بے عزت کرنا شروع کر دیتا ہے گھر کے اندر. وہ چلتے چلتے چند اسکول میں جاتا ہے، بڑا ایگریسو ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ اس کا رویہ درست نہیں ہوتا. اس کا ایک کلاس فیلو اسے کہتا ہے کہ یار میرے والد نے